بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 ہمارا چل رہا تھا اور ہم نے جو ہے پور اور باریک پڑھنے کے متعلق پچھلے سبق میں سنا تھا۔ آج انشاءاللہ الکریم عارضی حرکت کے متعلق سنیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر قاعدے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ یہاں پر یہ بھی خیال ہے کہ عارضی حرکت ہمیشہ زیر کی نہیں ہوتی ہے، کبھی زبر بھی آتا ہے عارضی اور کبھی پیش بھی آتا ہے عارضی۔ تو زیر کی تو یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے اور بس اسی کا بتایا گیا عارضی حرکت، لیکن زبر بھی اور پیش بھی جو ہے عارضی لگتا ہے۔ اب یہ کہ کب عارضی زبر اور کب عارضی زیر اور کب عارضی پیش لگتا ہے، اس کے متعلق کچھ سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو عارضی زبر کب لگتا ہے یہ سمجھ لیجئے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ خالی یہ خیال رکھنا ہے آپ کو قرآن پاک پڑھتے وقت کہ اگر کوئی کلمہ الف لام سے اسٹارٹ ہو رہا ہو، لام تعریف سے اگر کوئی کلمہ شروع ہو رہا ہو اور الف لام سے وہ کلمہ اسٹارٹ ہے، تو آپ کو جو ہے الف پر زبر کی حرکت لگا دینی ہے۔ جب الف لام سے کلمہ اسٹارٹ ہو تو الف پر زبر کی حرکت آئے گی۔ جیسے اسم جلالت اللہ پاک کے تمام اسم جلالت کا نام بھی اور اس کے علاوہ تمام اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں اس کے اندر دیکھیں گے تو ہر کلمہ جو ہے الف لام سے ہی شروع ہوتا ہے، جیسے اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الستار، الغفار، القہار۔ تو سب جگہ ال سے یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سب جو ہے یہ جو الف جو آپ کو شروع میں دکھ رہا ہے، یہ اس پر جو حرکت لگی ہوتی ہے زبر کی، یہ عارضی حرکت ہے، اور سب جگہ دیکھیں گے آپ کہ ہم نے زبر ہی لگا کر پڑھا۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جب الف لام سے کلمہ اسٹارٹ ہو تو الف کے اوپر جو ہے زبر کی حرکت لگائیں گے۔ اگر کلمہ الف لام سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فعل کا کلمہ ہے، تو اگر فعل کا کلمہ ہو تو ہم اس کے تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اور تیسرے حرف پر اگر پیش اصلی ہو تو ایسی صورت میں الف پر پیش کی حرکت لگا دیں گے۔ جب تیسرے حرف پر اصلی پیش ہو تو الف پر پیش کی حرکت لگائیں گے، اور اگر الف لام سے کلمہ اسٹارٹ نہ ہو رہا ہو اور اس کے تیسرے حرف پر پیش اصلی نہ ہو، عارضی پیش ہو، یا پھر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو، تو ان صورتوں میں جو ہے الف کے نیچے زیر کی حرکت لگاتے ہیں۔ تو اب اس کو مزید میں آسان کر دوں کہ سب سے پہلے زبر کب آئے گا؟ جب الف لام سے کلمہ اسٹارٹ ہو رہا تو آپ کو زبر لگا کر پڑھ دینا ہے، جیسے الذی، الرحمن، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہے، وہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو الف پر کوئی حرکت لگی بھی نہیں ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ تو الف لام سے چونکہ وہ کلمہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، لام تعریف سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور الف لام تعریف سے، تو الف پر اب یہاں پر ہم نے لگا دیا زبر۔ اچھا، اب یہ ارجعی کے الف کے نیچے زیر کی حرکت کیوں آئی؟ کیونکہ یہ فعل کا کلمہ ہے اور اس کے تیسرے حرف پر جو ہے پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے۔ تو جب بھی تیسرے حرف پر پیش نہ ہو، پیش اصلی نہ ہو اور عارضی پیش ہو یا زبر ہو یا زیر ہو، تو الف کے نیچے پھر عارضی زیر ہی آتا ہے۔ جیسے ابنو، اسمو، اس کلمے میں تیسرے حرف پر تو پیش ہے، لیکن یہ چونکہ عارضی ہے تو لہٰذا اسمو اور ابنو میں جو ہے یہ زیر کی حرکت آئیں گی۔ اسی طرح اسم کا اگر کلمہ ہو، نام کا کوئی کلمہ ہو اور وہ الف سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی الف کے نیچے زیر عارضی ہوگی۔ تو مزید اس کو ریپیٹ کر دوں کہ جب کبھی الف لام سے کلمہ اسٹارٹ ہو رہا ہو تو الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ جب کلمہ الف لام سے اسٹارٹ نہ ہو رہا ہو تو ہم کو جو ہے تیسرا حرف کا کلمے کا تیسرا حرف دیکھنا ہے، اگر اس پر زبر یا زیر ہو تو الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھنا ہے، اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ عارضی حرکت لگانے کا طریقہ ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ نوٹ دیا ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر را کو ہم نے اوپر را کو باریک پڑھنے کی جو صورت پڑھی تھی اس میں تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن مزید اس میں یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی تو ہو
لیکن اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو تو اب را ساکن کو پر پڑھ دیں گے، اور اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کوئی دوسرے کلمے میں ہو، اسی کلمے میں نہ ہو، تو اب را ساکن کو پھر باریک ہی رکھیں گے۔